إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کے مقام و مرتبہ، اس کے شرف، اس کی فضیلت اور منقبت کو ایک اہم اور بنیادی نقطے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. سب پیدائش کے اعتبار سے اور ایک آدم اور حوا کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، ایکوئل ہیں. لیکن انسان میں اونچا مقام رکھنے والے کون ہیں؟ کہا کہ دیکھو، یہ خاندان قبیلہ نہیں ہے، یہ حسب نسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے، شناخت کے لیے، ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک ظاہری سبب ہیں. یہ جو قبائل بنائے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ باعزت، محترم، مکرم وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے. گرچہ اس کا تعلق ایسے حسب نسب سے ہو، معاشرے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، کوئی پہچان اور شناخت نہ ہو، لیکن اس کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، توحید ہے. اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام وہی رکھتا ہے.
बिलाल हबशी, जिनके हसब नसब का शायद पता भी ना हो, उनके पास शायद माल और दौलत भी ना हो, ओहदा और मनसब भी ना हो, लेकिन चल रहे हैं जमीन पे और अल्लाह के रसूल को, नबियों के सरदार को, सबसे ऊंचे हसब नसब वाले को जन्नत में आहट आगे आगे सुनाई दे रही है। ये कौन सा मुकाम था? ये तकवा और परहेजगारी की वजह से। हाज़रीन, इस बुनियादी नुक्ते को दिमाग में रखने के बाद आगे बढ़ें। तकरीबन 1 महीना कबल मैंने आपके सामने सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज की थी और उसी वक्त मैंने आपके सामने ये बातें बताई थी कि इसका एक ततिम्मा है, आले बैत और अहले बैत रसूल के ताल्लुक से बातें रखना है। क्योंकि सहाबा इकराम आले बैत की आड़ में सहाबा इकराम की इंसल्ट और तौहीन होती है, बल्कि की जाती है। और सुभान अल्लाह, ये मौजू कोई पुराना भी नहीं है। इस महीने की 19 तारीख की बात है, शहर बंगलोर में ही एक मुनाजरा हुआ। मुसलमानों के 2 फिरकों के दरमियान मुनाजरा हुआ। मुनाजरा इस बात पर हुआ कि मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है या नहीं है। एक गिरोह मुसलमानों में, दूर की बात नहीं, बेंगलोर की बात है और 19 तारीख को ये मुनाजरा हुआ है। एक गिरोह का ये दावा था कि मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी तो हैं मगर मुनाफिक सहाबी, नऊजुबिल्लाह, मुनाफिक सहाबी हैं, निफाक उनके पास था, हम उनको पक्के सच्चे सहाबी नहीं मानते, बबांगे दोहल उन्होंने ऐलान किया। और दूसरे का ये कहना था नहीं वो सहाबी हैं, हम उनकी इज्जत करते, तकरीम करते, हमारा ईमान है। आइए मेरे भाइयों, हम आपको ये बता देते हैं कि हम भी अहले सुन्नत और जमात हैं और हमारा अकीदा क्या है, ये आपको बबांगे दोहल हम अलल ऐलान कहते हैं। हम ना राफिजी हैं ना नासिबी हैं, हम सलफी अहले सुन्नत और जमात हैं। बात समझ आ रही? क्या मतलब है? राफिजियों ने आले बैत की शान में गुलू करके अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के मुकाम पे बिठा दिया और ये अली मौला, अली अल्लाह, अली खुदा सब कुछ कहने लगे। और नवासिब ने आले बैत के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ और नफरत रखे। आले बैत के ताल्लुक से नफरत, अदावत, ये गुलू के शिकार है, तो ये गुलू के शिकार है। इस्लाम इंसाफ की तालीम देता है और हम ना राफिजी हैं ना नासिबी हैं, हम सलफी अहले सुन्नत और जमात हैं। इस नुक्ते को याद रखिए मेरे भाइयों। सहाबा इकराम के ताल्लुक से हमने मालूम किए ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है। इमाम अबू जाफर तहावी रहिमहुल्लाह ने अकीदा तहाविया में जो बात लिखी, मैंने गुज़िश्ता बार बताया, फिर दोबारा आपके सामने रखता हूं कि सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत दीन और ईमान का हिस्सा है। उनसे नफरत, अदावत अलल ऐलान और मुतलक तौर पर किसी भी सहाबी से नफरत, अदावत रखना ये कुफ्र है, निफाक है, इस्यान है और दीन से खारिज करने वाला मामला है। याद रखिए मेरे भाइयों। और क्यों? आप जरा अगर पुराना हो गया तो 1 महीना पहले के जो खुतबा है, गुज़िश्ता महीने के पहले, जो इस महीने के पहला जुमा, ये तो 5th जुमा है ना, आप बराए मेहरबानी उसको सुन लें कि सहाबा के ताल्लुक से हमारा ईमान क्या है। अहले सुन्नत और जमात के इमामों में से इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, जिसको इब्ने कसीर ने बिदाया और निहाया में जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 139 में जिक्र फरमाया। इमाम अहमद फरमाते हैं, इदा रअयता रजुलन यज़कुरु अहदन मिन अस्सहाबा बिसू फत्तहिमहु अलल इस्लाम, अगर कोई बंदा सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी के को जिक्र शर के साथ याद करता है, सहाबा किराम को बुरा भला कहता है, तो तुम उसको इस्लाम से खारिज मानो, इस्लाम से खारिज मानो, उसके इस्लाम के बारे में तुम शक करो। याद रखिए मेरे भाइयों, सहाबा किराम पर ईमान और अकीदा ये दीन का हिस्सा है।
صحابہ کرام میں آل بیت بھی ہے, اہل بیت بھی ہیں, ہے نا. آل بیت اور اہل بیت ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ آل بیت کو مانتے نہیں, اہل بیت کو مانتے نہیں. آؤ دیکھو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا تھا, وہ بتا دیا. آل بیت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے میں اہل بیت کی چند فضیلت بتاتا ہوں, ویسے فضائل بے شمار ہیں, یاد رکھیے میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کا انتخاب فرمایا. انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص قبیلہ, مطلب میرے قبیلے کا انتخاب فرمایا, اور میرے قبیلے میں سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے قریش کا انتخاب کیا. قریش میں اللہ تعالیٰ نے میرے جو خاندان ہاشمی کا انتخاب فرمایا. اور یاد رکھیے جیسے نبی منتخب ہے اسی طرح سے نبی کا خاندان بھی منتخب ہے. نبی کا خاندان ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے, اللہ نے چنا ہے آپ کے خاندان کو. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ, اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کنانہ کو چنا ہے. کیوں؟ ابراہیم کی 2 اولاد ہیں. درود ابراہیمی میں ہم آل محمد اور ابراہیم دونوں کا ذکر کرتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آئے, اور آخری نبی ڈائریکٹ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے. اسی لئے نبی نے ڈائریکٹ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ من ولد اسماعیل کنانہ قبیلے کو اختیار کیا ہے, اور کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا, اور قریش میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے. اللہ اکبر. نبی جیسے خیر البشر ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, تمام انسانوں کے سردار ہیں. نبی کا خاندان بھی تمام خاندانوں کے سردار ہیں, تمام خاندانوں میں افضل ہیں, بشرطے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بنیادی نقطہ دماغ میں رکھنا ہے. اگر تقوی نہیں, ایمان نہیں, عقیدہ توحید نہیں ہے, اتباع سنت نہیں ہے, نبی کے سگے چچا ہی کیوں نہ ہو, ابو لہب کا کیا حال ہوا, تبت یدا ابی لہب وتب. دنیا قیامت تک پڑے گی اس آیت کو, اس سورت کو. ابو طالب, صحیح بخاری کی روایت ہے, اتنا ساتھ نبھائے, نبی بہت چاہتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آگ میں ان کو جہنم میں ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور نبی بھی ان کی سفارش کر کے پار نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. یاد رکھیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شرط ہے کہ ایمان ہو, تقوی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے, آل بیت سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے جیسے محبت ہو, صحابہ سے محبت جیسے دین و ایمان ہے, نبی کے خاندان سے ایمان محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. آئیے اہل سنت کے ایک اور امام کا حوالہ دیے دیتا ہوں, اور ائمہ کو ماننے والے آپ کو یہ بھی ہم بتاتے کہ ہم بھی اماموں کو مانتے. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام شافعی عربی زبان کے بڑے ماہر تھے. ہاں, عربی زبان کے بڑے ماہر تھے, اور عربی زبان اور گرامر سے استدلال کرنے والے سب سے پہلے آدمی امام شافعی ہے. انہوں نے کہا اگر شعر و شاعری انسان کے مقام و مرتبے کو اگر گھٹانا دیتی تو میں لکنت اشعر من لبید. لبید زمانے جاہلیت کا بڑا شاعر تھا, اس سے بڑا شاعر میں ہوتا, اس سے بڑا شاعر ہوتا. دیوان شافعی موجود ہے, ان کے اشعار کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام شافعی نے کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. عربی کے یہ اشعار ہیں. امام شافعی کہتے ہیں اے آل بیت, آپ کی محبت فرض ہے, آپ سے محبت فرض ہے, اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل شدہ ہے, اور آپ کی مقام مرتبے کے لیے, آپ کی عظمت شان منقبت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ
کہ جو آپ کے خاندان پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. ہم پکے فاتحہ والے، پکے درود والے ہیں. ہمارے پاس نماز کے آغاز میں فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے درود بھی ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ، کیا ایمان و عقیدہ ہے میرے بھائیو. اور آپ کہتے ہو کہ ہم آل بیت کو مانتے نہیں ہیں. حاضرین، وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. آل بیت کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو یاد رکھیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے گھرانے والے کو صحابہ کرام نے بھی عظمت اور مقام دیا ہے. اور صحابہ کرام میں سے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے. کیونکہ یہ لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے کہ یہ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آل بیت سے نفرت کرتے تھے، عداوت کرتے تھے، آپس میں ان کی ٹھنی رہتی تھی. غلط بات ہے. آئیے تیزی کے ساتھ، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر تو گھنٹوں سیمینار ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے آدھے پونا گھنٹے میں کیا رکھوں، کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں رکھوں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے وزیر تھے حضرت علی، آپ کے مشیر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت ابو بکر کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ میں اپنے خاندان والوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کا حق ادا کروں اور ان کی عزت کروں، تکریم کروں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے سب سے پہلے دیوان بنائی، دیوان یعنی رجسٹر، سارے مردم شماری کرائی انہوں نے، مردم شماری یعنی سینسس انہوں نے کروایا عمر نے. اور اس کے بعد جب لکھنے والوں نے کہا، دنیا کا اصول ہے کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ فرسٹ پرسن ہوتا ہے نا، وہ فرسٹ ریسیڈنس ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلا شہری شمار کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ عمر کیا ہم دفتر میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھیں؟ عمر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے خاندان والوں میں فضیلت میں جس کا مقام اونچا ہے اس کا نام سب سے پہلے رکھو. اللہ اکبر. اور جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے، نبی کے چچا ہے نا، اسلام قبول کیے، عمر کہتے ہیں اے عباس، آپ کے اسلام قبول کرنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، شاید میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. خطاب اسلام قبول نہیں کیے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ کے اسلام کے بعد میں نے نبی کو دیکھا، اتنے خوش تھے، آپ کا چہرہ اتنا کھلا کھلا ہوا تھا، نبی کی خوشی سے مجھے خوشی ہوئی. اللہ اکبر. شاید میرے باپ اسلام قبول کرتے، نبی اتنے خوش نہیں ہوتے، نبی کی خوشی سے میں بھی خوش ہوں. اے عباس، آپ نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. کیا بات ہے میرے بھائیو. سبحان اللہ. کہتے ہیں آپس میں ان کی دشمنی تھی، بتاؤ تم اپنے دشمن کو بیٹی دو گے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اللہ اکبر. ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مساہرت یعنی دامادی رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری، ایک دوسرے کے نام کے ساتھ نام رکھا کرتے تھے. آپ دیکھو آل بیت میں آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام کے نام ملیں گے، اور صحابہ کرام کے پاس بھی خاندان رسول کے نام ملیں گے. یہ تم تو غلط سلط کام کر کے ان کے درمیان تم بہت ساری چیزیں کھڑے کرتے رہتے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس اور زید بن حارثہ کے درمیان وراثت کے ایک مسئلے میں اختلاف تھا، بڑا اختلاف. دونوں آپس میں ایک دوسرے پر ڈٹے ہوئے تھے. لیکن دیکھو اختلاف، علم اختلاف، لیکن عزت میں اور کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. جب ابن عباس سامنے آتے تو زید بن حارثہ اگر سوار ہوتے سواری سے اتر کر کہتے آئیے آئیے آپ سوار ہو جائیے. ابن عباس اگر سوار ہوتے زید آتے تو کہتے نہیں آپ سوار ہو جائیے. جب ان سے کہا جاتا تو کہتے اللہ کے رسول نے ہمیں آل بیت کے ساتھ ایسے ہی تکریم کا حکم دیا ہے. ابن عبداللہ بن عباس سے کہا جاتا کہتے ہمارے علماء کے ساتھ نبی نے ایسے ہی تکریم کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. کیا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں، اور کیا آپس میں شیر شکر ہے. دیکھو اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے. دیکھیے میرے بھائیوں، یہ آل بیت کی فضیلت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھا. ایک
بہت ساری باتیں حدیث کہہ کر بات ختم کرتا ہوں اور آگے بڑھاتا ہوں اس کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضون اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار. ابن حبان کی حدیث نمبر 6970 پر 8 ہے اور حاکم کی حدیث نمبر 4717 ہے اور یہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے. نبی نے فرمایا کہ ہم سے آل بیت سے بغض تو وہی رکھتا ہے جو جہنمی ہے. آل بیت سے بغض رکھنے والا جہنمی ہوتا ہے. کون اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ آل بیت سے وہ محبت نہیں کرتا ہے؟ یہ غلط بات، غلط فلسفہ تم لوگوں نے بنایا ہے. آئیے میرے بھائیوں، آل بیت کی فضیلت کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے، لیکن مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ان کو دیا گیا ہے. یہ ساری ان کی فضیلت کی دلیل ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان رسول کے جو ایمان اور تقوی والے ہیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کیا کریں. اور جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھیے ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حسب نسب صرف نہیں ہے، حسب نسب کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری ضروری ہے. حاضرین، اب آئیے اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم معلوم کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف 5 ٹن پاک، پنجانا 5 ٹن پاک ہے اصل میں، یعنی 5 ہی پاک لوگ ہیں، باقی سب نہیں ہے. اور وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 5 ہی ہیں. فاطمہ کی ماں کون ہے؟ فاطمہ کی ماں ہمیں یعنی اتنا پڑھایا گیا دماغ میں آتا بھی نہیں جلدی. ہاں، حضرت فاطمہ کی ماں کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج تک تم نے سنا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. اور نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی؟ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کہا؟ نہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کی ایک ہی بیٹی مانتے، فاطمہ کو ہی مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے ہیں. قرآنی الفاظ کے خلاف ہے اور عربی گرامر سے استدلال کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اے نبی آپ اپنے زوج نہیں، ازواج جمع ہے، پلورل ہے، تو نبی کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھی. ہاں، بنات بنتن نہیں، بنات ہے مطلب پلورل ہے، نبی کی ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں تھیں. پلورل اس بات کی دلیل ہے. کیوں تم نے حضرت زینب، حضرت رقیہ اور اسی طرح سے حضرت ام کلثوم، ان لوگوں کو تم نے کیوں اہل بیت میں شمار نہیں کیا ہے؟ بیٹیوں کو چھوڑ دیا، ماؤں کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے. اور دیگر یاد رکھیے، یہ تو حضرت حسن کا نام صرف بنیادی طور پر لیتے ہیں، دیگر چیزوں میں صرف حسین 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 ہی ہے، حسن کیوں نہیں ہے؟ اور بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخی مطالعہ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. اس بار میں نے کہا کہ سیمینار ہونا چاہیے. بہرحال 5 ہی نہیں. ہمارا عقیدہ دیکھو، تم تو صرف بہت معمولی سا اور تنگ نظری کے شکار ہو. ہمارے پاس کیا عقیدہ دیکھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہ نبی کے آل بیت میں شامل نہیں ہے. میں قرآن سے حدیث سے استدلال کر کے دکھاؤں گا کہ اہل بیت میں، آل بیت میں بیویاں سب سے پہلے داخل ہے. اور عام بول چال میں گھر والی کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یہاں گھر میں پوچھ کے آتا ہوں، گھر میں پوچھ کے بولتا ہوں، کیا مراد ہوتے آپ کے دماغ میں؟ بولو. گھر میں بولو تو کیا؟ بیوی ہی ہے، بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں، اہلیہ کس کو بولتے سو؟ اہلیہ بیوی کو ہے نا، اہل سے ہی اہلیہ، یاد رکھو. اور قرآن نے باقاعدہ بیویوں کو اہل میں شامل کیا، اس کے دلیل میں آپ کو دوں گا. اور یہ جو 5 کے بارے میں لوگ دلیل دیتے ہیں نا، اس کی توڑ پیش کر کے مختصر آگے بڑھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کی عیسائی آئے اور مباہلے کی دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لمبا واقعہ ہے، اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہے. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
इससे भी जमा का सिगा है, वो निसाना व निसाकुम, खुद इससे साबित है कि अपना औलाद निसा बीवियों को भी नबी ने जिक्र किया है, कहा कि इन सबको बुलाओ और मैदान में आओ, मुबाहला करते हैं। ईसाई नहीं आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर इन 5 के अली, फातिमा, हसन, हुसैन को एक चादर में लिए और लेने के बाद कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, कहा कि अल्लाह ताला ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत हैं, यही मेरे अहले बैत, नहीं कहा हसर नहीं है, यानी इन्हीं के इन्नमा नहीं कहा, इन्ना नहीं कहा। अरबी ग्रामर और अरबी अदब को समझे, याद रखिए का ये है। आप अगर कहते हैं ये मुसलमान है तो इतने ही मुसलमान है, इतने ही मुसलमान है क्या? और भी है ना? हाँ, याद रखिए, यानी इतने मौजूद थे उतने को लिए, और खास मौके पर खास लोगों को लिए हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इसी तरह से एक और रिवायत जिक्र करते हैं कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सही मुस्लिम के हवाले से पूछा कि नबी की बीवियां आले बैत में नहीं है, तो कहा कि नहीं, बीवियां आले बैत में नहीं है। क्यों? कहा कि शादी करता, शादी करने के बाद अगर तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद तो अपने मायके को चली जाती है, फिर शौहर के साथ क्या ताल्लुक होता है? याद रखिए ये मरफू हदीस नहीं है, ये मौकूफ है, मुदरज है, और रावियों की तरफ से अपने मशाइख को सवाल किए, उन्होंने इसकी वजाहत की है। लेकिन जब तक ज़ौजियत में हो, और नबी की बीवियां तो आखिर तक ज़ौजियत में थी, तो जाहिर सी बात है वो आले बैत में शामिल है, ये हसर नहीं है। अब आइए राज कौल के मुताबिक आले बैत में कौन कौन है? आले बैत में बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब के वो सारे ईमानदार लोग दाखिल हैं, और क़यामत तक आने वाले, क़यामत तक आने वाले इनके खानदान के वो सारे लोग और इनके आजाद करदा गुलाम और इनकी बीवियां भी दाखिल है, नबी की बीवियां भी दाखिल हैं। वक्त ना काफी सारे दलाइल आपके सामने पेश करने के लिए, और मैं आपके सामने सिर्फ नबी की बीवियां आले बैत में दाखिल है नहीं, एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हमें समझना है अहल और आल में फर्क है। आल अलिफ मद और लाम, और एक है अहल अलिफ हा और लाम। अहल और आल में फर्क है। अहल ये थोड़े खास है, आल बहुत वसी है। आल में घर वाले, बीवियां, और इसी तरह से मानने वाले, मुत्तबईन, सपोर्टर, साथ में रहने वाले सब दाखिल हैं, अच्छे बुरे सब दाखिल हैं आल में। इसीलिए कहा अदखिलु आल फिरऔन, हाँ, फिरऔन के आल यानी मुत्तबईन, वो बुरे लोग थे, उसको जहन्नम में और सख्त अजाब में दाखिल करो। और नबी के खानदान के आल इमरान है ना, इमरान के खानदान वाले नेक लोगों के ताल्लुक से कहा आल, खानदान वाले, मानने वाले सब है। अब दरूद इब्राहिमी पढ़े, उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल का मतलब आपके घराने वाले, खानदान वाले, आपके मुत्तबईन, आपके बीवियां, आपकी ज़ुर्रियत, सब आपके सहाबा सब दाखिल हो गए इसके अंदर। आल बहुत वसी माना, आहल थोड़े खास माने में, यानी जो मानने वाले के साथ साथ घर वाले होते हैं उनको आहल कहा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी की बीवियां आले बैत में दाखिल है। अल्लाह ने सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियां, तुम, नबी की बीवियों से खिताब, तुम घर में करार पकड़ो, घर में रहो, खामा में बाहर मत जाओ। औरत का घर में करार पकड़ना ही ज्यादा बेहतर है, खामा में बाहर जाना फितने का जरिया है। वाक़िमनस्सलात व अतीनज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। वअतिअनल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, ताकि तुमसे गंदगी को दूर करे। अहलल बैत, अहलल बैत, नबी के बीवियों से खिताब करके क्या कहा अल्लाह ने? अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक साफ करें। अब वो लोग भी कोई कम नहीं है, वो इस्तेदलाल करते अरबी ग्रामर से और अरबी ज़बान से, कहते देखो ये कहा लियुज़हिबा अन्कुम, कहा अनकुन्ना नहीं कहा। हाँ, कुम ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, कुन्ना फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। वयुतहिरकुम तत्हीरा कहा,
کننا نہیں کہا ہے، یعنی نبی کے بیویوں سے خطاب تو ہے مگر طہارت صرف نبی کے مرد لوگوں سے ہے. تو فاطمہ تو مرد میں نہیں ہے نا، ہاں تو پھر تمہارے استدلال یہاں نہیں چلا. دوسری بات آئیے، بیوی کو خطاب کر کے پلورل اور میل کا صیغے کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. دلیل، چلو آگے بڑھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. جیسے یہ لغہ کا اسلوب ہے، اور امام شنقیطی نے اضواء البیان ان کی بہترین تفسیر ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 230 پر 7 میں اس کو ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ان من اساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن ان زوجة الرجل يطلق عليها اسم الاهل. اہل کا لفظ بولا جاتا ہے باعتبار لفظ الاہل، اعتبار اہل کے لفظ، اعتبار یعنی بیوی کے حساب سے. اور یہ لفظ وہ تخاطب مخاطبۃ الجمع المذکر، اور جمع مذکر یعنی جمع پلورل اور میل کے خطاب کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے. دلیل سورہ طٰہٰ، اسی طرح سے سورہ نمل وغیرہ میں بھی، سورہ قصص میں بھی یہ ہے کہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس تھے اور انہوں نے مدت پوری کی، اتنے سال خدمت کرنا مہر کے لیے. وہ پورا کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مدت کو مکمل کر لیا، پورے کر لیا، تو اس وقت وہاں سے نکلے اپنے اہل کے ساتھ. سارا بھی اہلی، لفظ کیا ہے؟ اہل. اپنے اہل کے ساتھ نکلے. اس کے بعد ساتھ میں کون کون تھے؟ صرف بی بی اکیلے ہے نا، تو بی بی کو اکیلا لفظ اہل کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ کہا گیا نا. ہاں، یہ ہوا لفظ کے اعتبار سے. اب دیکھو خطاب جمع کا ہے، خطاب جمع کا ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ درد سی شروع ہوا، آگ کی ضرورت ہے، سردی لگ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا فقال لی اہلی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا امکثو، جمع مذکر کا صیغہ ہے، امکثو، ہاں تم یہاں ٹھہرو جی، میں آگ لے کر آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں. اب سارے مسائل ختم ہو گئے. استدلال، اور شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں، عوام کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن علم کے لیے، یہ ریکارڈ کے لیے ضروری ہے تاکہ جو لوگ استدلال کرتے کم سے کم ان کو تو سمجھ میں آ جائیں. اسی طرح سے اہل بیوی کو کہا جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو بشارت دی گئی اولاد اسحاق علیہ السلام کی، اصل میں فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام اور ان کے جو نافرمان لوگ اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، ہے نا، آئے تھے. آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور ساتھ اولاد کی بشارت دیے. تو سارا نے تعجب کیا، ارے ہم تو بوڑھیاں ہیں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، اس وقت اولاد ہوگی؟ تو کہا دیکھو قالوا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تم تعجب کر رہی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ. خطاب کس سے؟ تعجبین، بیوی سے. یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. یہ اتعجبین، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ صرف بیوی سے خطاب ہے. اس کے بعد دیکھو بعد میں جمع مذکر کا صیغہ ہے، کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ اسلوب ہے عربی کا اسلوب ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے ہو. لہذا یاد رکھیں یہ اہل البیت کہا گیا، بیوی تنہا ہے، اکیلے بیوی کو اہل البیت کہا گیا ہے. اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل بیت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 57 سے 60 تک فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون، اے فرشتے تم آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. الا آل لوط، مگر لوط کے آل کو نہیں. اہل بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا، آل بھی استعمال ہوا، یا آل ہے. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، آل لوط سب کو ہم نجات دیں گے مگر ایک کو نہیں. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کو. کیوں استثناء کرنا پڑا؟ استثناء مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ آپ پڑھ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی گرامر کے حساب سے، اور اس میں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے.
और या आल कहकर बीवी को खिताब, बीवी को शामिल किया गया। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए अल्लाह ने अहल का लफ्ज इस्तेमाल किया। सूरह अनकबूत आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया वलम्मा अंजात रुसुलुना लूत सिया बिहिम, जब लूत अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते आए उनको बुरा लगा। व दाक़ बिहिम ज़रअ, और उनके सीनों में घुटन हुई। क़ालू ला तख़फ, क्या बातें तुम नहीं खा रहे हो, क्या माजरा है। डर हुआ नबी को, कहा कि डरो मत, हुज़्न मलाल मत किया करो। इन्ना मुनज्जूका, हम तुम्हें बचाएंगे, व अहलक, और तुम्हारे अहल को बचाएंगे। और अहल में इल्ला इम्राअतक, अहल में बीवी शामिल है ना, कहा कि देखो लेकिन बीवी नहीं, बीवी को हम नहीं बचाएंगे जो अहल में शामिल है। तो बीवी के लिए आल का लफ्ज भी बोला गया, अहल का लफ्ज भी बोला गया। मेरे ख्याल से दलील के लिए काफी है, दलील के लिए काफी है कि नबी की बीवियां बाकायदा इसमें दाखिल है। अब आखिरी बात, मोहब्बत की अलामत क्या है भाई? मोहब्बत की अलामत है इताअत। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मोहब्बत के दावेदार हो तो इताअत करो, इत्तिबा करो। मोहब्बत के इम्तिहान इताअत और फरमाबरदारी है। अरब का शायर कहता है इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीउ, जिससे जो मोहब्बत करता है उसकी ताबेदारी करता है। ताबेदारी के बगैर मोहब्बत के सारे दावे, सारे नारे बेकार हैं। याद रखिए, इताअत और फरमाबरदारी करो। आले बैत से मोहब्बत का मतलब उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहादा का मातम नहीं करते। है मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा आले रसूल से, यूं सरे आम उनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकिर शहादत हुसैन हो, रोए वो जो मुनकिर शहादत हुसैन हो। हम जिंदा जाविदा का मातम नहीं करते, हम जिंदा जाविदा का मातम नहीं करते, हम जिंदा जाविदा का मातम नहीं करते। याद रखिए मेरे भाइयों, मोहब्बत की आड़ में किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और इस्लाम का उसूल है किसी की मोहब्बत में किसी पर नफरत नहीं होना, किसी की नफरत की वजह से उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम का फलसफा, याद रखो। किसी की मोहब्बत और अदावत में गुलू नहीं करना है। आले बैत की मोहब्बत में राफिजी लोग साहबा इकराम से नफरत करने लगे, और नवासिब साहबा इकराम में से बास की मोहब्बत में आकर आले बैत से नफरत करने लगे। ये गलत है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा हम ना राफिजी ना नासिबी, हम सलफी अहले सुन्नत और जमात है। और हमारा ये अकीदा है कि सारे साहबा इकराम से हम मोहब्बत करते हैं, और साथ ही साथ आले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन लोगों का जुल्म देखो, तारीख लिखने वाले अक्सर रवाफिज हैं। तारीख कैसे जुल्म करती, तारीख में देखो तारीख कैसे जुल्म करती है। और इन रवाफिज ने कैसे कैसे साहबा इकराम को लान तान किया। बहुत मिसालें, एक दो बातें कह देते, बहुत मशहूर हैं, सबके दिमाग में है, बिठाया गया। और हम भी एक जमान में बोलते रहें, अल्लाह हिदायत दी, अल्लाह का शुक्र है। हजरत हमजा सैयदुल शुहदा ना, किसने कत्ल करवाया? सबके दिमाग में है, अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने, है ना। गलत वाकया, गलत वाकया, कान खोल के सुन लीजिए। और सही बुखारी के हवाले से आपको बताऊंगा कि गलत वाकया है। ये राफिजियों ने सिर्फ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके खानदान से अदावत और नफरत की वजह से किया है। याद रखिए, खुद वो जो वहशी जिन्होंने कत्ल किया है उनकी गवाही है। और सही बुखारी में वाकया है, हदीस नंबर 4070 पर 2 4072, हाँ जाके देखना। उनसे पूछा गया, वाशी से ही पूछा गया कि बताओ कि तुमने हजरत हमजा को कत्ल क्यों किया और कैसे किया? उन्होंने कहा मैं जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था। इसका जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था, हिंद और अबू सुफियान का नहीं। ये राफिजियों ने बनाया है। जुबैर बिन मुतइम का मैं गुलाम था, और उनके चचा जुबैर बिन मुतइम अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उनके चचा तुआइमा बिन अदी को हजरत हमजा ने कत्ल किया था। किसको? तुआइमा बिन अदी को हजरत हमजा ने कत्ल किया था। तो उसके बाद जुबैर बिन मुतइम ने मुझसे कहा, अय वहशी
اگر تم حمزہ کو قتل کرتے ہو تم کو میں آزاد کر دوں گا، تم کو میں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد میں احد کے میدان میں گھات میں بیٹھا رہا، لمبا واقعہ کبھی فرصت سے پڑھیں، گھات میں بیٹھا رہا، اس کے بعد میں نے ان کو ایک چھوٹا سا نیزہ ایسا مارا، ان کے ناک کے نیچے لگا اور سرین سے باہر آ گیا اور اسی میں ان کا کام تمام ہوا۔ یہ سینہ چیر کے اس کے بعد کلیجہ چبائے، کان ناک منہ کاٹ کے مسلا کیے، ہندانے سب بے بنیاد ہیں، قصے کہانیاں اور یہ سب من گھڑت واقعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم اتنا ہے کہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے۔ دوسرے کا واقعہ سن لیں، وقت ناکافی ہے۔ رجب 22 رجب کا کنٹا منایا جاتا ہے، میٹھی پوریاں تقسیم کر کے خوشیاں مناتے۔ کیوں بھائی 22 رجب کا تعلق کیا ہے؟ صرف اتنا ہی ہے، دل خراش حقیقت 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ان کی وفات صحابی رسول کاتب وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ جو صحابی، ان کے باپ ابو سفیان صحابی رضی اللہ عنہما اجمعین، اور ان کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیویوں میں سے جو آل بیت میں سے ہے، اور اسی عداوت میں وہ حضرت عائشہ کو، دیگر امہات المومنین کو آل بیت سے نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ ام حبیبہ کو داخل کرنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ تاریخ کا ظلم ہے اور لوگوں نے یہ کیا ہے، بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حاضرین وقت ہو گیا اور انشاءاللہ میں آئندہ جو سوچا تھا کہ مکمل کر لوں، ایک اہم واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے لیے اٹھا کر رکھتا ہوں، وقت ہو گیا۔ وہ ہے غدیر خم۔ حدیث غدیر خم، ایک تالاب، خم نامی تالاب کے پاس نبی نے وصیت کی تھی۔ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت علی کی زبانی کلمت حق ارید بها الباطل، دلیل صحیح ہے مگر استدلال غلط ہے۔ ہاں من کنت مولاہ فعلی مولا، ہاں یاد رکھو نبی نے کہا، حدیث بالکل صحیح ہے، جس کے میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ اور یہ غدیر خم کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح مسائل کی رہنمائی فرمائے اور دشمنوں کی ریشہ دانائیاں، غلط لوگوں کے پروپیگنڈوں سے محفوظ رکھیں اور صحیح باتوں کو سمجھنے، سننے، سنانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ اللہ جو کچھ مانگنے سے رہے گا اپنی شان سے نواز دینا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔